السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں خناس پارٹ 19۔ ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ کب ہم کچن سے غائب ہو کے اس تہخانے میں پہنچ گئے، اور ہمیں کب اور کس نے باندھا یہ بھی پتہ نہیں چلا۔ امارہ نے اسامہ کی بات کا جواب دیا۔ اسامہ نے ان تینوں کو ایک چیف کی طرح ہدایت دی۔ ایک بار وہ چاروں شیطان ہمزاد ہم پر حملہ کر چکے ہیں، ہم اس وقت بھی ان کے گھیراؤ میں ہیں، وہ کسی بھی وقت کسی بھی روپ میں ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ عارفین اپنے بیگ سے سیب نکالتے ہوئے حسب معمول بے تکان بولا، وہ تو ایک جھٹکے میں ہی ہمیں فارغ کرنے والے تھے، پروردگار نے ہمیں بچانا تھا تو سو ہم بچ گئے اور یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر مسلمانوں کا عقیدہ پکا ہو کہ ان کو موت اسی وقت آنی ہے جب رب نے لکھ دی ہے تو ان کے سارے خوف ختم ہو جائیں گے۔ ساحل نے عارفین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، جس طرح میں ان ہمزاد کے ہاتھوں مرنے یہاں آ گیا ہوں۔ عارفین نے ہنستے ہوئے کہا تو ساحل نے اسے کندھوں سے پکڑ کے مذاق کے انداز میں جھنجھوڑ دیا، تو آج ان کا ناشتہ ضرور بنے گا۔ ان کی اس حرکت پر امارہ کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے بھی ساحل کے پیٹ پر مکہ رسید کیا، اور تم بنو گے ان کا ڈنر۔ اسی دوران عارفین کی آواز امارہ کے سماعت سے ٹکرائی، واؤ، کتنی خوبصورت تتلیاں ہیں، یہ تو خضرو جھاڑیوں کے پھولوں پر بھی اس طرح بیٹھی ہے جیسے گلاب پر بیٹھی ہو۔ اسامہ اور امارہ نے ایک ساتھ ان پھولوں کی طرف دیکھا۔ دل فریب رنگوں کے پروں والی خوبصورت تتلیاں جامنی پھولوں پر منڈلا رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے تتلیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسامہ برقی سرعت سے اٹھا، اس نے اپنے بیگ سے ایک چاک اور چھوٹی سی کتاب نکالی۔ جلدی سے دائرہ کھینچو، اس نے امارہ کو چاک دیتے ہوئے کہا، اور خود کتاب سے اونچی آواز میں خاص آیات پڑھنے لگا۔ وہ آیتیں پڑھتا رہا اور امارہ دائرہ کھینچتی رہی۔ دائرہ مکمل ہو گیا تو اسامہ نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ وہ سب دائرے میں ایک دوسرے کے قریب ہو کے بیٹھ گئے۔ اسامہ نے ایک نظر سب کو دیکھا، ہم اس دائرے میں محفوظ ہیں، جو بھی اس دائرے سے نکلا وہ ہمزاد کا شکار بن جائے گا، لیکن مجھے تو آس پاس ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ عارفین نے حیرت سے ارد گرد دیکھا تو اسامہ نے اپنے لبوں پہ انگشت رکھ کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اسی انگلی سے تتلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اسامہ سمیت ان تینوں کی نظریں بھی ان تتلیوں کی طرف مرکوز ہو گئی۔ تتلیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ جامنی پھول بالکل ہی چھپ گئے۔ ان تتلیوں میں سے ایک تتلی نکل کر ہوا میں ادھر ادھر اڑنے لگی، پھر وہ چیڑ کے درخت کے پاس جا کے جیسے ہوا میں معلق ہو گئی۔ اس کے پروں کی حرکت رک گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تتلی دشا کے سراپا وجود میں تبدیل ہو گئی۔ دشا کا لباس اسی طرح کا تھا جس طرح کے رنگ اس تتلی کے پروں میں تھے۔ وہ اس ملٹی کلر کے گاؤن میں بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، مگر اس کی خوبصورت آنکھوں میں بغاوت تھی، چہرے پہ کھچاؤ تھا، پیشانی پر شکنیں تھیں۔ وہ دائرے کے گرد بے چینی سے ٹہلنے لگی اور پھر اخروٹ کے درخت کے قریب کھڑی ہو گئی۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی جیسے اس کے اندر کوئی علاوہ سلگ رہا ہو۔ وہ شرابور نگاہوں سے ان چاروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چند سیکنڈز کے بعد اس کے قریب سفید ہیولا نمودار ہوا جو حریہ کے وجود میں ڈھل گیا۔ دائرے میں ان چاروں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لیے اور متوحش نظروں سے ان خوبصورت بلاؤ کو دیکھنے لگے جو ان چاروں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حریہ نے سفید فراک پہن رکھا تھا، اس کے لمبے بال بے جان اور خشک تھے، چہرے میں زندگی کی رمق نہیں تھی، جلد خشک، آنکھیں سرد اور پتھرائی ہوئی، گویا کہ وہ کسی مردے جیسی تھی۔ اچانک کسی عورت کے رونے اور سسکیاں لینے کی آواز سنائی دینے لگی۔ غالباً یہ آواز اس پہاڑ کے پیچھے سے آ رہی تھی جس کے خوبصورت سبزے سے بھرے دامن میں وہ سب کھڑے ہوئے تھے۔ آواز قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ یہ دل سوز آواز کسی ادھیڑ عمر عورت کی لگ رہی تھی جو اس قدر بے حال تھی کہ جیسے اس میں رونے کی سخت بھی باقی نہ رہی ہو۔ اسامہ اور اس کے ساتھی ایک دوسرے کی طرف تذبذب سی کیفیت میں دیکھ رہے تھے۔ یہ درد میں ڈوبی آواز ان کے دل دہلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ کے پیچھے سے ایک نوجوان نکلا جس نے پینٹ شرٹ کے ساتھ لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ لانگ کوٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ٹوپی اس نے سر پر ڈال رکھی تھی جس نے اس کا چہرہ اس طرح ڈھانپا ہوا تھا کہ اس کی آدھی ناک اور ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ اس نے وہی لباس زیبتن کیا ہوا تھا جو زرگام نے مرتے وقت پہنا ہوا تھا۔ پھر جو نظارہ ان کی آنکھوں نے دیکھا، ان چاروں کے بیرون پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جوان امارہ کی والدہ رابعہ کو بازوؤں سے پکڑے پتھروں پر گھسیٹتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔
رابعہ نیم بے ہوشی کی حالت میں سسکیاں لے رہی تھی، اس کی جسم سے جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا۔ امارا چیختی چلاتی دائرے سے باہر بھاگنے لگی تو اسامہ نے اسے اپنے مضبوط بازو میں جکڑ لیا۔ پاگل ہو گئی ہو، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، وہ شخص زرگام ہے اور وہ سب مل کر ڈرامہ چرچا رہے ہیں ہمیں دائرے سے باہر نکالنے کے لیے۔ امارا اسامہ کے بازو پر مکے مارنے لگی۔ تم مجھے چھوڑ دو، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے، میری ماں موت کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے اور تم مجھے روک رہے ہو۔ ہوش سے کام لو امارا۔ اسامہ نے امارا پر اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ ساحل اور عارفین بھی یہ منظر دیکھ کے تڑپ اٹھے تھے۔ ساحل نے تیش بھری نظروں سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ پاگل امارا نہیں بلکہ تم ہو گئے ہو، وہ لوگ آنٹی کو جان سے مار دیں گے اور یہ ہولناک منظر ہم یہاں کھڑے کھڑے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر تم لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں دائرے سے باہر نکلوں گا، تم تینوں ادھر ہی رہو گے دائرے میں، اسامہ نے ساحل کو سمجھایا۔ امارا اسامہ کی گرفت میں اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی، مگر وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ وہ پراسرار نوجوان رابعہ کو گھسیٹتا ہوا حریہ اور دشا کے قریب لے آیا۔ رابعہ درد سے کرا رہی تھی اور وہ دونوں اس کے درد سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ان کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ مضبوط اعصاب کی مالک ہے جو ابھی تک زندہ ہے، ورنہ جس بے دردی سے تم اسے گھسیٹتے ہوئے لائے ہو اسے تو ابھی تک مر جانا چاہیے تھا، حریہ نے اپنی سرد آنکھوں سے رابعہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ رابعہ کی گردن کی طرف بڑھایا اور پھر پیچھے کھینچ لیا۔ نہیں، اسے اتنی آسان موت نہیں دینی چاہیے، ہمیں تو لاش ٹکڑوں میں چاہیے۔ پراسرار نوجوان خفیف سا مسکرایا اور اس نے سامنے پہاڑ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ چند ہی ساحتوں میں پہاڑ کے پیچھے سے بہت سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور پھر تھوڑی ہی دیر میں بھیڑیا نما خوفناک کتے پہاڑ سے نیچے اترنے لگے۔ وہ تعداد میں 7 تھے، وہ بھونکتے ہوئے حملے کے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ امارا نے دیکھا کہ وہ خوخار کتے اس کی ماں کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس نے اپنا پاؤں زور سے اسامہ کی ٹانگ پر مارا۔ اسامہ نے ایک جھٹکا لیا مگر اس نے امارا کو نہیں چھوڑا۔ دشا، حریہ اور وہ نوجوان مسلسل مسکرا رہے تھے، وہ رابعہ کی موت کا تماشا دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ کتے رابعہ کے قریب آ چکے تھے۔ رابعہ خوخار کتوں کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اپنی زخمی وجود کو گھسیٹتی ہوئی خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے جسم سے خون رس کر زمین کو رنگ رہا تھا۔ خود کو اسامہ کی گرفت سے چھڑانے کی جب سب کوششیں ناکام ہو گئی تو امارا نے اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ اسامہ نے اپنا ہاتھ جھٹکا تو اس کی گرفت سے وہ نکل گئی۔ امارا! اسامہ نے اسے روکنا چاہا مگر وہ دائرے سے باہر نکل گئی۔ اسامہ بھی اس کے پیچھے دائرے سے باہر آ گیا۔ امارا اپنی زخمی ماں کی طرف لپکی مگر جو ہی اس نے اپنی ماں کو چھوا وہ سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہو کے فواد کا روپ دھار گئی۔ امارا نے پتھرائی آنکھوں سے شکاری کتوں کی طرف دیکھا تو وہ کتے ہوائی وجود کی طرح غائب ہو گئے۔ امارا چیخ کر اسامہ کے شانے سے جا لگی۔ پراسرار نوجوان نے اپنے سر سے ٹوپی پیچھے کی اور خود کو بے نقاب کر دیا۔ وہ زرگام ہی تھا۔ ساحل اور عارفین بھی دائرے سے باہر آ چکے تھے اور دائرہ بھی مٹ چکا تھا۔ زرگام پہلے سے زیادہ بھیانک دکھائی دے رہا تھا کیونکہ وہ انسان نہیں تھا بلکہ زرگام کا ہمزاد تھا جو بے شمار شیطانی طاقتوں کا حامل تھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ ان چاروں کو دشا، حریہ اور فواد نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ امارا اور اس کے ساتھیوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے گرد آگ سلگ رہی ہو، جسے پار کر کے وہ فرار نہیں ہو سکتے۔ اسامہ اور امارا آگے کھڑے تھے اور ساحل اور عارفین ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ ساحل اور عارفین کو یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ زندہ نہیں بچیں گے، مگر پھر بھی ان کے حوصلے پختہ تھے۔ موت کو اس قدر قریب پا کے بھی ان کے چہروں پہ ڈر کے تاثرات نہیں تھے کیونکہ وہ ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار تھا۔ زرگام مسکراتا ہوا ان کے قریب آیا۔ تم چاروں ہم سے مقابلہ کرنے آئے تھے، تم چاروں کو تو ہم چوٹیوں کی طرح مسل سکتے ہیں، لیکن تم چاروں سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک سودا کر لو، ہم ان چاروں کی جان بخش دیں گے۔ تم خیام کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہم خیام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اسامہ اور امارا نے جواب دیا۔ زرگام نے زوردار قہقہا لگایا۔ تم چاروں مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ تم چاروں کو یہاں تک لانے والا کون ہے؟ تم چاروں ہم تک کیسے پہنچ گئے؟ اس ریسٹ ہاؤس میں کالے جادو کا عمل کیسے ہوا؟ یہ سب بتانے والا خیام ہے۔ یہ کہہ کر زرگام اسامہ کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ طیش میں جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔
اس وقت وہ اس کے وجود میں نہیں ہے۔ پھر ادھر ادھر دیکھ کر چکر لگانے لگا۔ خیام، ہمارے سامنے آؤ۔ اسامہ نے بہت ہوشیاری سے اپنے بیگ سے ایک کپڑے کی پوٹلی نکال لی، جس میں ایک کافور کی ڈلی کے ساتھ چکنی مٹی کے 4 چھوٹے چھوٹے گولے تھے، جن پر خاص عمل کیا گیا تھا، اور ان پر زرغام، دشا اور حریہ اور فواد کے ناموں کے ہند سے کندہ تھے۔ جس پہاڑ کے دامن میں وہ سب کھڑے تھے، اس کے قریب ایک چھوٹی سی آبشار بہہ رہی تھی، جو نیچے گر کے چشمے کی صورت اختیار کر رہی تھی۔ اس نے احتیاط سے وہ پوٹلی امارا کے ہاتھ میں تھما دی اور سرگوشی کے انداز میں کہا، اسے چشمے کی طرف اچھال دو۔ امارا نے فوراً وہ پوٹلی چشمے کی طرف اچھال دی۔ جو ہی وہ پوٹلی پانی میں گری، وہ سارے ہمزاد غائب ہو گئے۔ اسامہ نے امارا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے عارفین اور ساحل کی طرف دیکھا۔ نکلو یہاں سے۔ ساحل اور عارفین اسامہ کے پیچھے بھاگنے لگے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اسامہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ پہاڑوں کے کٹاؤ دار حصوں پر قدم رکھتے ہوئے پہاڑوں کے نشیب و فراز سے گزر رہے تھے۔ اسامہ اور امارا جو کوئی بات کیے بغیر بس بھاگ رہے تھے۔ کہاں جانا چاہتے تھے ساحل اور عارفین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ساحل نے اسامہ کو پکارا، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اگر زرغام پھر ہمارے سامنے آ گیا تو ہمیں کوئی قریبی جگہ دیکھ کے چھپ جانا چاہیے۔ اسامہ نے بھاگتے بھاگتے ہی اونچی آواز میں کہا، قریبی نہیں، محفوظ جگہ پر، جو اب قریب ہی ہے۔ کافی نیچے اترنے کے بعد اسامہ ایک پہاڑ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس پہاڑ میں ایک غار ہے، دکھائی دے رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہی جگہ مناسب ہے، اسامہ نے ساحل سے کہا، اور پھر سب نے اپنی اپنی ٹارچیں آن کر لی اور اس غار میں داخل ہو گئے۔ غار کافی گہری کھلی ہوئی تھی۔ وہ سب مناسب سی جگہ دیکھ کر بیٹھ گئے۔ ہم کس طرح چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ بدروحیں کسی بھی وقت ہمارے سامنے آ سکتی ہے، امارا نے گھبراہٹ میں کہا۔ اسامہ نے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، اطمینان رکھو، جب تک وہ مٹی کے گولے پانی میں گھل نہیں جاتے، وہ ہمزاد ہمارے سامنے نہیں آ سکتے۔ ہم ان کی گرفت سے آزاد ہیں، مگر ہمیں اس دوران اپنے بچاؤ کا اگلا بندوبست کرنا ہوگا، کیونکہ مٹی کو گھلنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ساحل اور عارفین اسامہ کے قریب ہو گئے۔ ہمیں بتاؤ کیا کرنا ہے؟ فی الحال تم کچھ لکڑیاں جمع کر کے آگ لگاؤ، میں کہیں سے چکنی مٹی ڈھونڈتا ہوں، ہمیں مٹی کی گولیاں اور بنانی ہوگی۔ اسامہ کی بات سن کے امارا نے کہا، میں تمہارے ساتھ چکنی مٹی ڈھونڈتی ہوں۔ ساحل اور عارفین غار سے باہر جا کے لکڑیاں لے کر آنے لگے۔ اسامہ اور امارا بھی غار کے اندر ہی بیٹھے تھے۔ اسامہ نے ٹارچ کو کسی پتھر سے ٹکا دیا تھا، جس سے غار میں دلیے دلیے سرخی مائل روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ امارا اپنے جوگرز کے تسموک کو لوز کر رہی تھی۔ اسامہ خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امارا نے تیزی نظر سے اسامہ کی طرف دیکھا اور پھر اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی نمدار آنکھوں سے اسامہ کی آنکھوں میں جھانکا، جن میں ہلکی ہلکی سرخی ابھر آئی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اسامہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ موت کو قریب دیکھ کے دل میں ایسے احساسات بھی بیدار ہو جاتے ہیں جن سے انسان غافل ہوتا ہے۔ آج سے پہلے میں موت سے کبھی نہیں ڈرا، نہ جانے کیوں اب زندگی اچھی لگنے لگی ہے۔ اسامہ کی آنکھوں میں کچھ تھا جو شاید امارا نے پڑھ لیا تھا۔ امارا نے مروت سے بھرپور انداز میں اسامہ کی طرف دیکھا، اگر تمہارے دل میں کسی کے لیے سچا جذبہ ہے تو تمہاری خوشیاں ضرور ملے گی۔ اسامہ نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ امارا کو اپنے کٹے ہوئے ہاتھ والا بازو دکھایا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ وہ ایک نامکمل انسان ہے۔ امارا نے اس کے ہاتھ پر دھیرے سے اپنا ہاتھ رکھ دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنے میں ساحل اور عارفین لکڑیاں لے کر آ گئے۔ لو جی، ہم تو لکڑیاں بھی لے آئے اور تم دونوں ابھی تک یہیں بیٹھے ہو، جلدی سے چکنی مٹی ڈھونڈو ورنہ وہ ہمزاد لکڑیوں پر ہمیں بھون کے کھا لیں گے۔ عارفین نے لکڑیاں زمین پر رکھتے ہوئے کہا۔ اسامہ اور امارا فوری طور پر اٹھ کے چکنی مٹی ڈھونڈنے لگے۔ وہ دونوں غار سے باہر چلے گئے۔ انہیں جلد ہی چکنی مٹی مل گئی۔ وہ چکنی مٹی لے کر غار میں آئے۔ اسامہ نے ایک بڑا سا چپٹا پتھر لیا، اس کے اوپر مٹی رکھ دی۔ امارا نے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی اور اسامہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ اسامہ نے مٹی میں پانی ڈال کر مٹی کو گوندنا شروع کیا۔ جب مٹی تھوڑی سی گند گئی تو اس نے کوئی خاص عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ عمل پڑھتا جاتا اور گوندی ہوئی مٹی میں پھونک مار کے اسے پھر سے گوندنا شروع کر دیتا۔ اس نے 3 دفعہ مٹی کو گوندا اور 3 بار عمل پڑھ کر اس پر پھونک ماری، اور پھر اس نے اس مٹی کی چھوٹی چھوٹی سی باریک گیندیں سی بنا لی۔ امارا حیرت سے اسامہ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ایک ریٹائرڈ میجر یہ سب کیسے جانتا ہے۔ ساحل اور عارفین نے لکڑیاں لا کر آگ لگا دی تھی۔ اسامہ نے مٹی کی وہ گولیاں آگ میں جھونک دی اور ایک لکڑی کی چھڑی سے انہیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ سردی بھی بہت شدید تھی، وہ سارے آگ کے گرد ہی بیٹھ گئے۔ امارا اسامہ کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آگ کی دلیے دلیے سرخی مائل روشنی
پھیلی ہوئی تھی۔ میں تمہاری مدد کروں؟ عمارہ نے اسامہ سے کہا۔ نہیں، یہ کام مجھے اکیلے کو ہی کرنا ہوگا، اسامہ نے جواب دیا۔ عمارہ نے گہری نظر سے اسامہ کی طرف دیکھا جو اپنے کام میں مگن تھا، پھر مہین سے انداز میں گویا ہوئی۔ اسامہ، زرگام جو بات کہہ رہا تھا خیام کے متعلق، اس کا کیا مطلب تھا؟ تم نے ہمیشہ اس حقیقت پر پردہ گرائے رکھا ہے۔ میں چاہوں تو تمہیں ہپنوٹائز کر کے ساری حقیقت اگلوا لوں، مگر نہ تو میرے پاس اس عمل کے لیے کوئی وقت ہے اور نہ ہی مناسب صورتحال ہے۔ اسامہ نے عمارہ کی طرف دیکھا۔ تمہیں زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ باتوں پر مصلحتاً پردہ گرا دیا جاتا ہے۔ تمہارے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ زرگام جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سچ ہے۔ ہمیں یہاں تک لانے والا، چھپے ہوئے راز آشکار کرنے والا خیام ہی تو ہے۔ وہ ہم میں سے کسی کے دماغ کو کیا ہدایت دیتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے لیے تو یہ بات اہم ہے کہ وہ اس محاذ میں ہمارے ساتھ ہے۔ عمارہ نے اسامہ کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اسامہ، بات کو گول مت کرو۔ میں جب سے تم سے ملی ہوں میں نے تمہاری ذات کو دو انسانوں میں بٹے ہوئے دیکھا ہے۔ تمہارے اندر کوئی شخص چھپا ہوا ہے، وہی شخص جو تمہیں ہم تک لایا ہے۔ اسامہ نے مٹی کے پیڑے آگ سے نکالتے ہوئے عمارہ سے کہا، یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ تم تو ایک سائیکیٹرسٹ ہو اور عاملہ بھی ہو۔ کب میں اپنے روپ میں ہوتا ہوں یہ تو جان ہی جاتی ہو نا۔ اس کا مطلب کہ تم مانتے ہو کہ تمہارے دو روپ ہیں؟ عمارہ نے فوراً کہا۔ میں یہ بات تمہارے ذہن کی کہہ رہا ہوں، اس موضوع پر پھر کبھی بات کریں گے۔ ابھی ہمارے سر پر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ مجھے اپنے سر کی پن دو۔ اسامہ نے عمارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عمارہ نے اپنے سر سے پن اتار کے اسامہ کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اسامہ نے اس پن سے زرگام، دشا، حریہ اور فواد کے ناموں کے اعداد کے ہندسے ان مٹی کے پیڑوں پر کندہ کر دیے اور پھر انہیں ایک کپڑے کی پوٹلی میں ڈال لیے۔ اسامہ، اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ اب آگے ہمیں جو کرنا ہے یہ حالات پر منحصر ہے۔ ہمیں خود کو بھی سنبھالنا ہے اور انہیں بھی ختم کرنا ہے۔ عمارہ اور عارفین بھی اسامہ کی بات توجہ سے سن رہے تھے۔ عمارہ نے فوراً کہا، اسامہ، ہم صرف مرنے کے لیے ان کے سامنے نہیں جا سکتے، ہمارے پاس کوئی پلان ہونا چاہیے۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری معلومات بس یہیں تک تھی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حالات بتائیں گے کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمارا پلان ہے، ایسے ہی تو ہم اتنی بڑی جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اسامہ نے معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ کیا پلان ہے؟ ہمیں ابھی بتا دو نا، جانے دوبارہ ہم اس طرح مل کر بیٹھ سکیں گے یا نہ بیٹھ سکیں؟ ساحل نے پوچھا۔ اسامہ نے انہیں تھوڑا قریب ہونے کے لیے کہا اور پھر اس نے بات شروع کی۔ پہلے تم لوگ کچھ ضروری باتیں سمجھ لو۔ جب کوئی زندہ انسان اپنا ہمزاد مسخر کرتا ہے تو عمل شمعی یا عمل شمسی کرتا ہے، وہ اپنا عمل اپنے سائے کے گرد کرتا ہے، مگر جب کوئی عامل کسی مردے کا ہمزاد قابو کرتا ہے تو وہ اس کی قبر کے قریب کھڑا ہو کے تسخیر ہمزاد کا عمل کرتا ہے۔ فواد، حریہ، دشا اور خیام نے اپنی محدود معلومات کے ساتھ کالے جادو کا خطرناک عمل کیا۔ ان کا عمل ناکام ہوا تو زرگام نے انہیں باتوں میں پھنسا کر اپنی مرضی کا عمل کروا لیا، جس کے بعد ان چاروں کی موت ہو گئی۔ زرگام نے بہت مہارت سے ان کے ہمزاد قابو کر لیے۔ ایک ہمزاد چونکہ ہر روپ لے سکتا ہے، اس لیے ان چاروں کی خواہش کے مطابق وہ جو روپ لینا چاہتے تھے ان کے ہمزاد نے لے لیے۔ میں نہیں جانتا کہ اس عمل کے دوران ایسا کیا ہوا کہ خیام کا ہمزاد زرگام کے قابو میں نہیں آیا۔ وہ روشنی کی تیز شعاع کی صورت میں ظاہر ہوا اور فضا میں کہیں غائب ہو گیا۔ فواد، حریہ اور دشا کے ہمزاد زرگام نے قابو کر لیے۔ وہ اس کے اشاروں کی کٹپتلی بن کر رہ گئے۔ خیام پر زرگام کی اصلیت کھل چکی تھی، اس لیے اس کی اور خیام کی دشمنی کی بنیاد اسی روز پڑ گئی تھی۔ خیام نے نیکی کا راستہ اختیار کر لیا، مگر اس کے تینوں ساتھی فواد، حریہ اور دشا شیطانیت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ زرگام نے ان چاروں کے مردہ جسموں پر عمل کر کے ان کے ہمزاد تسخیر کرنے کا عمل کیا تھا۔ ہمیں کسی طرح ان ہمزاد کو زرگام کی قید سے رہا کر کے ان کے اصل مقام تک انہیں پہنچانا ہے۔ کسی خاص وسیلے کے تحت مجھے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ ان ہمزاد کو ان کے شیطانی روپ سے کس طرح بری الذمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا راز ہمیں اس ریسٹ ہاؤس سے ہی ملے گا۔ بس یہی ہمارا پلان ہے کہ ہم نے اس ریسٹ ہاؤس سے وہ چیز ڈھونڈنی ہے جس میں ان ہمزاد کی بربادی پوشیدہ ہے۔ ہمیں وقت ضائع کیے بغیر ریسٹ ہاؤس جانا چاہیے، ساحل نے کہا۔ ہاں، ہم نے اپنے بچاؤ کا بندوبست کر لیا ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، اسامہ نے کپڑے کی پوٹلی اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے کہا، اور پھر عمارہ اور عارفین بھی کھڑے ہو گئے۔ عمارہ اپنا بیگ اٹھا کے اسامہ کی طرف بڑھی۔ تمہیں اپنے بیگ سے پوٹلی نکالنے میں وقت لگتا ہے، تم یہ پوٹلی مجھے دے دو، میں اپنے بیگ میں رکھ لیتی ہوں۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، اسامہ نے پوٹلی عمارہ کے بیگ میں ڈال دی۔
اور اس کے شانے پہ دھیرے سے ہاتھ رکھا۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ہم اس وقت ان کے ٹارگیٹ پر ہیں، کوئی بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ امارا نے سر اس بات میں ہلایا اور پھر گویا ہوئی۔ میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے اس جگہ سے تلاش شروع کرنی چاہیے جہاں ہمیں زرگام نے قید کیا تھا۔ اس تہخانے کا دروازہ کھلا رہے گا تو آکسیجن کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ امارا کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، عارفین بے تکان بولا، اور اگر کسی نے تہخانے کا دروازہ بند کر دیا تو وہ تہخانہ ہماری مشترکہ قبر بن جائے گا۔ ساحل تپ کر بولا، کبھی تو منہ سے اچھی بات نکال دیا کر۔ پھر وہ اسامہ سے مخاطب ہوا، میرا خیال ہے کہ امارا ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ جگہ بالکل کسی لیب جیسی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں وہاں کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے۔ میں تہخانے کے دروازے کے پاس ہی بیٹھوں گا، جو ہی خطرہ محسوس کروں گا آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر پہلے ادھر ہی جاتے ہیں، اسامہ نے کہا، اور وہ سب لوگ وہاں سے نکل کر ریسٹ ہاؤس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ ریسٹ ہاؤس سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے، اس لیے جلد ہی ریسٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ ریسٹ ہاؤس میں داخل ہوتے ہی عجیب طرح کی دہشت ان کی رگوں میں سرایت کر گئی، کیونکہ اب انہیں ایک ایک پل کا بھروسہ بھی نہ تھا کہ کب حمزاد ان پر حملہ کر دیں۔ وہ ہال نما کمرے سے گزرتے ہوئے صحن کی طرف بڑھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے تہخانے کے دروازے کے قریب آئے۔ تہخانے کا دروازہ بند تھا۔ ساحل نے آگے بڑھ کر تہخانے کے دروازے کی کلپ کو دائیں طرف دھکیلا تو وہ دروازہ کھل کر سرکتا ہوا ایک فریم میں داخل ہو گیا۔ ساحل دروازے کے قریب ہی بیٹھا رہا اور اسامہ، امارا اور عارفین سیڑھیوں کے زینے سے نیچے اتر گئے۔ نیچے وہی گھٹن اور بدبودار ماحول تھا، مگر ان کی مجبوری تھی۔ وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے سارے ٹیبلز کے درازوں کی تلاشی لینے لگے۔ یہاں بہت گندگی اور غلاظت تھی۔ انہوں نے اپنے ناک پر رومال رکھے ہوئے تھے۔ یہ جگہ بالکل کسی پراسرار لیبارٹری جیسی تھی۔ لمبے لمبے ٹیبلز پر بڑے بڑے اسٹینڈز تھے، جن میں شیشے کے چھوٹے اور بڑے دونوں طرح کے جار پڑے ہوئے تھے۔ ان جاروں میں چھوٹے چھوٹے اسٹف تھے اور کئی جانوروں کے جسم کے نازک حصے فارملائن لیکوئڈ میں بھگو کر رکھے گئے تھے۔ سیاہ الو اور سانپ کے جسم کے مختلف حصے کاٹ کر زمین پر ایسے ہی پھینکے ہوئے تھے جیسے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ تینوں تہخانے کے مختلف حصوں میں بکھر گئے۔ عارفین ٹیبلز کی چیزیں چیک کر رہا تھا اور اسامہ تہخانے کی دوسری چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ امارا کو ایک کتابوں کی الماری نظر آئی تھی اور وہ اس میں وہ خاص کتاب ڈھونڈ رہی تھی جس سے انہیں کچھ مدد مل سکے۔ امارا جلدی کرو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اسامہ نے کہا۔ اسے کوئی خاص چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک اس کی توجہ تہخانے کی ایک دیوار پر مرکوز ہو گئی۔ وہاں اسے کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اس کے قریب گیا تو وہ کوئی لاک تھا جسے کسی خاص نمبر سے گھمایا جا سکتا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اسے گھمانے سے یہ دیوار کسی دروازے کی طرح کھل جاتی ہوگی۔ وہ مختلف نمبروں سے وہ لاک گھمانے لگا۔ امارا کو اپنے مطلوبہ موضوع کے مطابق 4 کتابیں مل گئی۔ وہ یک کے بعد دیگرے ان کتابوں کی فہرست پڑھنے لگی۔ اسے 3 کتابوں سے ایسا کچھ نہیں ملا جو ان کے کام آ سکے۔ ایک آخری کتاب تسخیر حمزاد اب اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اس کتاب کی فہرست پڑھی۔ کافی لمبی فہرست پڑھنے کے بعد ایک ٹاپک پر اس کی انگلی رک گئی۔ وہ ٹاپک تھا حمزاد کو برباد کرنے کا عمل۔ اس نے صفحہ نمبر پڑھا اور وہ صفحہ ڈھونڈنے لگی۔ اسے جلد ہی صفحہ نمبر بھی مل گیا۔ پھر وہ پڑھنے لگی۔ اسامہ نے امارا کو پکارا، جلدی کرو امارا، اور پھر اس نے عارفین سے پوچھا، تمہیں کچھ ملا؟ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ تم اس دیوار کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ عارفین نے پوچھا۔ اسامہ نے تذبذب سی کیفیت میں سر کو ہلایا۔ مجھے اس دیوار میں ایک لاک نظر آیا ہے، مگر نمبر نامعلوم ہونے کی وجہ سے کافی کوشش کے باوجود وہ لاک نہیں کھلا۔ یقیناً اس دیوار کے پیچھے کوئی بڑا راز چھپا ہے۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر عارفین اسامہ کے ساتھ اس دیوار کی طرف بڑھا تو ساتھ ہی ساحل اونچی آواز میں چلایا، جلدی تم سب باہر آ جاؤ، مجھے عجیب طرح کی آوازیں سنائی دے رہی ہے۔ یہ سنتے ہی امارا نے کتاب اپنے بیگ میں ڈال لی اور سیڑھیوں کی طرف دوڑی۔ اسامہ اور عارفین بھی سیڑھی کے قریب آ گئے۔ وہ تینوں سیڑھی چڑھتے ہوئے تہخانے سے باہر نکل آئے۔ ساحل نے تہخانے کا دروازہ پہلے کی طرح بند کر دیا۔ وہ چاروں اخروٹ کے درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ یہ آواز بہت عجیب تھی، جیسے کوئی لڑکی سسک کے رو رہی تھی۔ امارا نے اسامہ کی طرف دیکھا اور ہمدردانہ لہجے میں بولی، لگتا ہے کہ کوئی لڑکی بہت بڑی اذیت میں ہے۔ یہ زرگام کی کوئی چال ہو سکتی ہے، اسامہ نے کہا۔ آواز پہلے سے زیادہ اونچی ہو گئی۔ اس بار وہ درد سے چیخ رہی تھی۔ ہم بغیر سوچے سمجھے اس کے قریب نہیں جائیں گے، مگر دیکھنے میں کیا حرج ہے، ساحل نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم سب ایک ساتھ ہی جائیں گے، اسامہ نے کہا، اور پھر وہ سب ایک ساتھ اس آواز کی سمت کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ سب ہال نما کمرے میں داخل ہوئے۔ آواز بائیں جانب کے کمرے سے، بیڈ روم سے آ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم رکھتے ہوئے بیڈ روم کے دروازے کے قریب آ گئے۔
اسامہ نے انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود آگے بڑھ کر بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ سب کے دل دہل کے رہ گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جو لڑکی کمرے کے ایک کونے میں لوہے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی بے بسی کی حالت میں سسک رہی تھی، وہ وینا تھی۔ اس کی کلائیوں اور پیروں سے جہاں جہاں زنجیریں تھیں خون رس رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو عارفین کی حالت ایسی ہو گئی جیسے اس میں زندگی کی رمق نہ رہی ہو۔ وہ دیوانہ وار اس لڑکی کی طرف دوڑا تو ساحل اور امارہ نے اسے پکڑ لیا۔ کیا کر رہے ہو عارفین؟ تم نے دیکھا نہیں تھا کہ کس طرح امارہ کی ماں کی موت کا ڈرامہ انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا؟ ہم نے طے کیا تھا نا کہ ہم سوچے سمجھے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے۔ اسامہ عارفین کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر عارفین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اسامہ کی طرف دیکھا۔ ایسا منظر دیکھنے کے بعد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معدوم ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ ادھر ہی رہیں مگر پلیز مجھے جانے دیں۔ ساحل نے اس کے بازوؤں کو زور سے جھٹکا دیا۔ خود بھی مرو گے اور ہمیں بھی مرواؤ گے۔ وینا نے اپنی بھیگی آنکھوں سے عارفین کی طرف دیکھا اور پر امید انداز میں مسکرائی۔ عارفین تم آ گئے ہو۔ دیکھو فواد نے میرا کیا حال کیا ہے۔ اگر تم اب بھی نہ آتے تو تمہیں میری لاش ہی ملتی۔ عارفین جذبات کی رو میں بہتا ہوا اپنے دماغ کے احکامات سے غافل ہو گیا۔ اس نے امارہ اور ساحل سے خود کو چھڑایا اور بھاگ کر وینا کے پاس چلا گیا۔ عارفین اسے مت چھونا، اسامہ چلایا مگر وہ کسی کی کب سن رہا تھا۔ وہ تو اپنے دل کا غلام تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما، اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی برف پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی ساتھ میں وہ لڑکی حوریہ کا روپ دھار گئی، ساتھ ہی وہ زنجیریں بھی غائب ہو گئی۔ حوریہ کا روپ ہوائی تھا اس لیے عارفین کا ہاتھ خالی تھا۔ اسامہ، ساحل اور امارہ بھی عارفین کے قریب آ گئے تھے۔ حوریہ سفید چولا پہنے اپنے بھیانک روپ میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے سلیٹی مائل چہرے پہ جیسے فخر سا آ گیا۔ اس نے استہزائیہ انداز میں ان چاروں کو دیکھا۔ تم کمزور جسموں والے، ہر بار زندگی اور موت کے اس کھیل میں مزہ آنے لگا ہے ہمیں۔ جس محبت کے نام پر تم ہر دفعہ پھنس جاتے ہو نا، وہی تم انسانوں کے سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس جذبے کو دل سے نکال پھینکو تو تم میں کئی وجدانی قوتیں جاگ جائے گی۔ اسامہ نے اونچی آواز میں کہا، ہم شیطان نہیں ہیں جو تمہاری طرح زندگی کا قاعدہ الٹا کر دیں۔ ہم تو اس جذبے کے لیے جیتے ہیں اور اسی کے لیے مر جاتے ہیں۔ اچھا ابھی تو ایک دوست کی موت کا نظارہ دیکھو۔ حوریہ نے یہ کہہ کر اپنے 1 انچ لمبے ناخنوں والے ہاتھ سے عارفین کی طرف اشارہ کیا۔ عارفین کو دھچکا سا لگا اور اس کے قدم زمین سے اوپر اٹھ گئے۔ حوریہ نے اپنے ہاتھ کو تھوڑا بلند کیا تو عارفین اوپر اڑتا ہوا چھت کے قریب پہنچ گیا۔ امارہ کی چیخیں نکل گئی۔ حوریہ نے اپنے ہاتھ کی حرکت کو وہیں روک لیا اور عارفین ہوا میں مولک چیخنے لگا۔ اسامہ کی آنکھوں کی پتلیاں نیلی ہو گئی، اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے اور اس کی آواز بھی بدل گئی۔ اس کے جسم میں چھپی ماورائی طاقت سامنے آ گئی۔ وہ گرجدار آواز میں چلایا، حوریہ، عارفین کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ حوریہ کے چہرے پہ ایک بار پھر شیطانی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اوہ خیام، تو تم اس کے جسم میں چھپے ہو۔ تمہارا دوست تو اب نہیں بچ سکتا۔ اگر اس کو چھوڑتی ہوں تو بھی اس نے مرنا ہی ہے۔ اسامہ نے عارفین کی طرف دیکھا جس کی زندگی واقعی موت کے دہانے پر تھی۔ اسامہ کے جسم سے ایک شعاع نکلی جو عارفین کی طرف بڑھی۔ اس کے بعد عارفین کا جسم آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ حوریہ کو نظر آ رہا تھا کہ عارفین کو خیام ہی بچا رہا ہے جو اسامہ کے جسم میں اب موجود نہیں ہے۔ حوریہ نے فوراً اسامہ کی طرف ہاتھ سے دھکے کا اشارہ کیا تو اسامہ کا وجود اچھل کر دیوار سے بچا اور پھر حوریہ نے اسے زمین پر پٹک دیا۔ اسامہ کے حلق سے کرب آمیز چیخیں نکلی۔ امارہ نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ اسامہ کے جسم کی ہڈیاں بری طرح چٹک گئی تھیں مگر عارفین کے جسم پر خراش تک نہ آئی تھی۔ روشنی کی پراسرار شعاع حوریہ کی طرف بڑھی اور خیام کے روپ میں تبدیل ہو گئی۔ ساحل اور عارفین نے مل کر اسامہ کو اٹھایا۔ امارہ نے اسامہ کا بیگ اٹھایا اور وہ سب کمرے سے باہر نکل آئے۔ ساحل اور عارفین نے اسامہ کو صحن میں لٹایا۔ امارہ نے برقی سرحد سے اپنے بیگ سے مٹی کے پیڑوں کی پوٹلی نکالی اور اکیلی ہی بھاگتی ہوئی ریسٹ ہاؤس سے باہر چلی گئی۔ اس نے بہت پھرتی سے پوٹلی کو آبشار کی طرف اچھال دیا۔ جو ہی پوٹلی پانی میں گری، امارہ نے سکھا سانس لیا اور پھر واپس دوڑتی ہوئی اسامہ کے پاس آ گئی۔ اب ہم خطرے سے باہر ہیں، وہ پوٹلی پھینک آئی ہوں۔ اسامہ نے امارہ کا ہاتھ تھاما اور تھکے تھکے لہجے میں بولا، بس یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے۔ امارہ نے مسکراتے ہوئے اسامہ کے بالوں کو سہلایا، فکر نہ کرو، مجھے وہ عمل مل گیا ہے جس سے ہم حمزات کو برباد کر سکتے ہیں۔ بس یہ پتہ چل جائے کہ ان 4 حمزات کی قبریں کہاں ہیں۔ جو
جو نیچے دیوار پہ لاک ہے، یعنی تہخانے میں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی قبر اس دیوار کے پیچھے ہی ہوگی، اسامہ بمشکل بولا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قبر ریسٹ ہاؤس سے باہر ہو اور ہم یوں ہی لاک کھولنے کے چکر میں اپنا وقت برباد کر لیں، عارفین نے اپنی رائے دی۔ پہلے تہخانے میں ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر باہر بھی دیکھ لیں گے۔ شاید یہ ہماری آخری کوشش ہو، اگر کامیاب ہو گئے تو حمزات ختم ہو جائیں گے، اور ہم اگر ناکام ہو گئے تو ہم ختم ہو جائیں گے، امارا نے افسردگی سے کہا۔ ساحل بھی بہت پریشان اور اداس تھا، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے امارا کی طرف دیکھا اور انتہائی شکستہ لہجے میں بولا، پتہ نہیں مرنے سے پہلے بھی اپنوں کی آواز سننا نصیب ہوگی یا نہیں۔ ہم جب سے یہاں آئے ہیں موبائل میں سگنلز ہی نہیں ہے، وہ سم بھی ڈال کے دیکھی ہے جو یہاں چلتی ہے، پھر بھی سگنلز نہیں ہے۔ ساحل نے جیسے سب کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ ان سبھی کا مسئلہ تھا، میں بھی کتنی بار کوشش کر چکا ہوں مگر گھر والوں سے بات نہ ہو سکی، اسامہ نے کہا۔ امارا نے بھی اسامہ کے ساتھ اپنا درد بیان کیا، میں بھی ترس گئی ہوں امی کی آواز سننے کے لیے۔ عارفین بھی جیسے ٹوٹ گیا، مجھے بھی گھر والوں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ چلو وینا سے تو تمہاری ملاقات ہو گئی نا، ساحل نے اسے چھیڑ کر سب کو ہنسا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تہخانے کے دروازے کی طرف بڑھے۔ امارا نے تہخانے کا دروازہ کھولا، پھر وہ ساحل سے مخاطب ہوئی، تم اور عارفین اسامہ کو لے کر نیچے اترو، میں بعد میں آتی ہوں۔ ساحل اور عارفین اسامہ کو لے کر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگے۔ وہ سیڑھیاں اتر گئے تو امارا بھی نیچے اتر آئی۔ وہ سب اس پراسرار دیوار کی طرف بڑھے جہاں لاک لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اسامہ کو زمین پر بٹھا دیا۔ تہخانے کے دروازے کے پاس کسی کو رکنا چاہیے تھا، ساحل نے امارا سے کہا۔ امارا نے قدر اطمینان سے کہا، تھوڑی دیر تک تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، کچھ دیر کے بعد عارفین کو بھیج دیں گے، ابھی لاک کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امارا لاک کے پاس ہاتھ رکھ کے لاک گھما گھما کے مختلف نمبر ملا ملا کے لاک کھولنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس سے لاک نہیں کھلا۔ وہ ناکام ہو گئی تو عارفین بھی کوشش کرنے لگا۔ اسامہ بے چینی سے بار بار تہخانے کے دروازے کی طرف دیکھتا، اور پھر اسے اچانک خیام کا خیال آیا تو اس نے آنکھیں بند کر کے خیام کو یاد کیا اور اس کے ساتھ خیال خوانی کی، خیام ہماری مدد کرو۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دی۔ ساحل اور عارفین بھی نمبر گھما گھما کے لاک کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یار یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، ہم اسی چکر میں لگے رہیں گے اور موت ہمیں ایک بار پھر اپنی لپیٹ میں لے لے گی، عارفین نے جیسے ہار مان لی۔ نہیں یار، تھوڑی دیر اور کوشش کر لیتے ہیں، ساحل نے کہا۔ اسی دوران لاک کے گرد روشنی کے چھوٹے چھوٹے سے ستارے ٹمٹمانے لگے۔ ساحل کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ لاک خود بخود گھومنے لگا اور لاک کے نمبر خود بخود ملنے لگے، اور پھر ٹک کی آواز کے ساتھ لاک کھل گیا اور دیوار خود بخود بائیں طرف کو تھوڑی سی سرک گئی۔ اتنا راستہ کھل گیا کہ ایک شخص بآسانی گزر سکتا تھا۔ وہی روشنی کے ٹمٹماتے ستارے اسامہ کو اپنے جسم پر چمکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پھر خیام کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، میں تمہارے جسم میں موجود نہیں ہوں مگر تمہارے آس پاس ہی رہوں گا، تمہارا پانچواں ساتھی بن کر۔ آواز ختم ہونے کے ساتھ ہی وہ نور کے جگمگاتے ستارے بھی غائب ہو گئے۔ امارا کی خوشی سے بھرپور آواز اسامہ کی سماعت سے ٹکرائی، اسامہ ہمیں راستہ مل گیا ہے۔ ساحل اور عارفین اسامہ کی طرف بڑھے کہ اسے سہارا دے کر اٹھائے۔ تم لوگ مجھے یہیں پر پڑا رہنے دو، میری وجہ سے اپنا وقت برباد مت کرو، اسامہ نے مایوسی سے اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا۔ امارا نے ساحل اور عارفین کو اسامہ سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا، تم دونوں اندر جاؤ، میں اسامہ کو لاتی ہوں۔ تم اکیلی؟ ساحل نے پوچھا۔ تم دیکھ لینا، اسامہ خود قدم رکھ کے اندر داخل ہوگا۔ امارا کی بات سن کر اسامہ نے نفی کے انداز میں سر ہلایا، میں چل نہیں سکتا۔ امارا اسامہ کے قریب آئی اور اس کا بازو اپنے گلے میں حائل کرتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسامہ کوشش کرو، اپنے پیروں پر وزن تو ڈالو۔ اسامہ کراہتا ہوا کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا مگر تکلیف کی وجہ سے پھر بیٹھ گیا۔ امارا نے انتہائی پیار سے اسامہ کی آنکھوں میں جھانکا، اسامہ پلیز۔ اسامہ نے تکلیف برداشت کر کے ایک بار پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی اور وہ امارا کا سہارا لیتا ہوا آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے امارا کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے دل کے محسوسات اس کی آنکھوں میں دمکنے لگے، الفاظ بے اختیار اس کی زبان سے نکلے، اب تو یقین ہونے لگا ہے کہ زندگی ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے سرک رہی ہے۔ کیوں؟ امارا نے پوچھا۔ کیونکہ آج سے پہلے جینے کی اتنی حسرت نہیں ہوئی، اسامہ کی آواز میں درد امڑ آیا۔ امارا نے اسامہ کے چہرے کو چھوا، ہم یہاں سے زندہ سلامت لوٹیں گے اور وفاؤں کے باغ سے خوشیوں کے جگنو بھی چنیں گے۔ امارا کا اظہار وفا جیسے اسامہ کی طاقت بن گیا، وہ امارا کے ساتھ دھیرے دھیرے قدم رکھتا ہوا دیوار سے اندر داخل ہو گیا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔